گزشتہ 10-12 دنوں کے واقعات نے اس حکومتی اتحاد جس میں 11 سیاسی جماعتیں اور کئی گروپس شامل ہیں اس کے اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے درمیان تعلقات میں ایک بہت ہی تشنج کی کیفیت کو جنم دیا ہے اور تقریباً پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ حکومتی اتحاد ان تمام تعلقات کو آگے لے گئی ہے۔ اس کی وجہ بنی اب سے 15 دن پہلے تقریباً 15 دن پہلے ہونے والے پنجاب میں ضمنی الیکشن 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی الیکشن میں 75% نشستیں یعنی کہ 15 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی اور حکمراں اتحاد پاکستان مسلم لیگ نو، پیپلز پارٹی، JUIF، باقی جماعتیں، جہانگیر ترین گروپ، دوسرے تمام گروپ سب مشترکہ ہو گئے۔ پنجاب حکومت ہونے کے باوجود انہیں اس الیکشن میں ایک بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں پنجاب اسمبلی میں اکثریت ختم ہو گئی حکومتی اتحاد کی اور PTI اور قاف لیگ کی وہاں اکثریت ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت وہاں پر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا جس سے جناب پرویز الہی 186 ووٹس جیتے اور جبکہ ان کے مخالف حمزہ شہباز کو 179 ووٹس ملے۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اس انتخاب کو کالعدم اس انداز سے قرار دیا کہ انہوں نے 10 ووٹس جو کہ پاکستان مسلم لیگ قاف کے اپنے رہنما چودھری پرویز الہی کو ملے تھے، چودھری شجاعت کے خط کی بنیاد پر ان کو نل اینڈ وائٹ قرار دے دیا اور اس طرح سے انہوں نے حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دیا۔ سپریم کورٹ اور پاکستان کے تمام چوٹی کے بڑے جو قانون دان ہیں انہوں نے اس ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس پوری صورتحال کے نتیجے میں اب حکومت کی وہاں تبدیلی ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، جناب پرویز الہی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ اب جنم دیا ہے حکومتی اتحاد نے ایک تحریک کو جس کا مقصد اور ٹارگٹ یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے، چیف جسٹس کے اختیارات کو لپیٹنے کی ضرورت ہے اور پورا ایک پیکج ہے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے اور اس کی تنقید کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا یقینی طور پہ ٹریگر کیا ہے یہ پوری صورتحال جس کے نتیجے میں پنجاب میں حکومتی اتحاد کی حکومت ختم ہو گئی، وزیر اعلیٰ ان کا اب الیکشن ہار گیا ہے اور وہاں پہ PTI اور قاف لیگ کا وزیر اعلیٰ ہو گیا ہے۔ آج اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں ہم نے ایک تقاریر کا مقابلہ دیکھا، پچھلے 48 گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج ابتدا یہ ہوئی ہے کہ قرارداد منظور کی گئی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کی جائیں اور اس کی ابتدا وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ نے کی۔ The Parliament is the supreme legislative body of the state of Pakistan. It is the legislature which has been assigned the task of lawmaking, the executive to execute such laws under the doctrine of separation of powers, the judiciary to interpret the laws under the doctrine of separation of powers, and none of the organs of the state can encroach upon the powers of others. The Parliament, being the representative of the will of people of Pakistan, shall not allow any other institution to transgress and encroach on its powers. Hence, this House resolves that to ensure the supremacy of Parliament and the Constitution in letter and spirit, it hereby constitutes a joint special committee of both houses to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. وزیر قانون نے تو قانونی زبان استعمال کی لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے، بلاول بھٹو زرداری نے، وزیر خارجہ نے آڑے ہاتھ لیا دراصل سپریم کورٹ کے اختیارات کو اور سپریم کورٹ کو۔ مارچ میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے، لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک کارروائی کرتے ہیں، ان کو بلا لیا گیا۔ کیا دوہرا معیار پر چل سکتا ہے؟ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے، میں صرف دوہرے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر، ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں اور میرا حق ہے کہ مجھے عوام نے، میرے حلقے نے منتخب کیا ہے، اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے جناب اسپیکر۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بائی الیکشن سے پہلے وہی سپریم کورٹ کہے کہ پارٹی ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا، ایک مہینہ کے بعد وہی کورٹ کہے پارٹی لیڈر نہیں پارلیمنٹری پارٹی کا چلے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں دو آئین۔ یہی تو وجہ تھا کہ ہم نے تجویز دیا تھا کہ فل کورٹ بینچ
बैठे। The Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. और अब वक्त आ गया है जनाब स्पीकर, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे, हुकूमत के नुमाइंदे हो, हमारे ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी बैठे, हम कानून साजी करें और हम फैसला करें कि कितने जजेस को बैठना चाहिए जब आपका कुर्सी के सवाल आता है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए। हुक्मरान इत्तेहाद इस वक्त शदीद गुस्से में है, बरहम है और निशाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सिर्फ आज कौमी असम्बली में नहीं, कौमी असम्बली के बाहर भी लीडरशिप सिर्फ आज नहीं, पिछले गुज़श्ता 48 घंटे से सुप्रीम कोर्ट को शदीद निशाना बना रही है। हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। GIT बनी, मॉनिटरिंग जज लगाया गया, हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होता है। 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे, बार बार एस्टैब्लिश हुए, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इतने बड़ी तकदीर का फैसला चंद वो जजेस नहीं कर सकते जिनके पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी हैं। फुल कोर्ट तरतीब दिया जाए जो इसको सुने। अब ये नहीं होगा। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इज़्तिराब पैदा किया है, ये हुकूमत अब उस तसलसल को ख़त्म करना चाहती है। ये हुकूमत चाहती है कि इस पर कोई इदारा मुदाखलत न करे। ऐसी कोई मुदाखलत जो हुकूमती अमल और सरकार के अमल को मुतासर करे, इससे हर एक इज्तिनाब करे, वरना हम हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को ये तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से भी इस्लाहात पर मबनी असर-ए-नौ कानून साजी की जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब हम इस तरफ मुतवज्जे हैं और आने वाले वक्तों में ये इस्लाहात की मंजिल भी हम हासिल करेंगे। अदालत उज़्मा के हवाले से इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की ये पोजीशन, एक नई तहरीक का आगाज़ हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर तज़कियाकार सियासी और क़ानूनी उमूर जनाब मुशर्रफ ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब। अब से कोई 15-20 दिन पहले तक इस मौजू का कोई इतना ख़ास जिक्र नहीं था। इसी हुक्मरान इत्तेहाद के नज़दीक, बल्कि इसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के नतीजे में तब्दील हुई थी हुकूमत इमरान खान की और फिर ये हुक्मरान इत्तेहाद इक़्तिदार में आया था। लेकिन ये जो पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, पहले पंजाब के सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हो गए, बाई इलेक्शंस हो गए, फिर असम्बली में जो है वो जो तहरीक, जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई जो कि हुक्मरान इत्तेहाद थी और PTI और काफ लीग की हो गई। फिर जब इलेक्शंस हुए तो फिर उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़्यादा वोट आ गए। लेकिन उसका अब शाखसाना ये निकला है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो अब उसकी तमाम इस्लाहात और तमाम मामलात जो कि इससे पहले ये हुकूमतें 4-4 बार आ चुकी हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं हुआ, जबकि उसकी भी एक पूरी माजी थी। लेकिन ये जो है, ये ऐसा बज़ाहिर ये लगता है कि एक इवेंट फोकस्ड रिस्पॉन्स है जो कि हम देख रहे हैं। आप 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं कामरान साहब। ये मुकम्मल तौर पे इवेंट फोकस्ड और इंटरेस्ट ड्रिवन रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरह की ज़्यादतियाँ इस मुल्क में और जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ इस मुल्क में होती रही हैं तसलसल के साथ, जिनके बारे में हम सबको पता है, हम सब जो है इसी शो पे, दीगर चैनल्स पे मुसलसल इन पे बातचीत करते रहें, अपना सर भी पीटते रहें। जब हमारे दुश्मन, सियासी दुश्मन हो चाहे माशी दुश्मन हो, उनके साथ जब ज़्यादती हो तो हम जो है कहकहे लगाएं, जब हमारे साथ हो तो हम सर पीटना शुरू कर दें और इस्लाहात की बात करना शुरू कर दें। किस असेंबली की स्ट्रेंथ से ये हुकूमत इस्लाहात लाएगी? और ये उसी तरह का मजाका खेज बयानिया है इस्लाहात का, जिस तरह से इमरान खान और उनकी पार्टी और उनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने जो मजाक जो उड़ाया निज़ाम का और अवाम की उमंगों का और नाइंसाफ़ी का जो एक कल्चर है उसका, वही चीज़ जो है फिर से दोहराई जा रही है। और जितना थोड़ा बहुत फ़र्क एटलीस्ट जहनों में था लोगों के कि ये जो
اس وقت حکومت ہے یہ بہت کمپیٹنٹ ہے، اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ گورننس کیسے چلتی ہے، اس کو ججز سے ڈیل کرنا، بیوروکریٹ سے ڈیل کرنا، سسٹم کو چلانا، فیڈرلزم میں یہ لوگ انویسٹڈ ہیں تو یہ اس نظام کو چلا سکیں گے. لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس نظام میں اتنی زیادہ تخریب ہو چکی ہے کہ اس میں کوئی بھی اس نظام کو ٹھیک طرح نہیں چلائے گا. شاید اس بد نظامی کے پیچھے جو عناصر ہیں ان کے جو ٹارگیٹس یا ان کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ اس طرح پورے ہوئے کہ اب پورے پاکستان میں سنجیدہ لوگ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاسی لیڈر کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہی انسان یا یہی جماعت یا یہی گروہ جو ہے یہ ہمیں بچا پائے گا. جس سمت میں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ ہو یا ایون میڈیا ہو، تو ہم سارے کے سارے اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے اور کمپیٹنس ہے اس پہ اتنے گہرے اب سوالیہ نشانات اٹھ چکے ہیں. زئی صاحب ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں، ذرا ہم عمران خان صاحب اپنے لاہے عمل کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں، وہ عوام کو ہم دکھاتے ہیں، پھر ہم آپ کے پاس آتے ہیں. ہم سب کو یہ خوف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سری لنکا کیا ہوا؟ سری لنکا پہ جو اب سامنے ہمارے راستہ ہے اس میں باحیثیت ہم قوم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے پہلے میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے، میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا. جب تک ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کے ساتھ نہیں ملتی تب تک ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز منگوا کے تو یہ پورا کریں گے، جو گیپ پورا کریں گے. دوسری چیز رول آف لا، مطلب انصاف. جب تک کہ یہ طاقتور ڈاکو ملک میں دندناتے پھریں گے. یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ. سپریم کورٹ ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا تھا، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا عدلیہ سے. سارے وہ ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ اور ایک سے ایک شروع ہو گیا برا، عدالتوں کو برا بھلا کہنا، تھریٹن کرنا، یعنی دھمکیاں دینا. میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین، سب سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی قوم کی دشمنی لیں. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیں. ہمیں اچھے تعلقات ہمیشہ رکھنے چاہیے. ہم امریکہ سے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کو. ہماری جو سب سے طاقتور کمیونٹی ہے پاکستانی، وہ امریکن پاکستانی کمیونٹی. لیکن غلامی، اس سے بہتر ہے انسان مر جائے کہ اگر آپ نے غلامی کرنی ہے. ابھی آپ نے سنا عمران خان کا خطاب، بہت دلچسپ ہے یہ خطاب. اس لیے یہ بہت دلچسپ ہے کہ عمران خان نے اس پہ اپنے آئندہ کی کسی لاہے عمل کا اعلان نہیں کیا. بالکل واضح طور پہ لگتا ہے کہ کسی الیکشن کی ڈیڈ لائن دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فوری الیکشن ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ فوری طور پہ فوری الیکشن اب نہیں چاہتے ہیں، فی الحال وہ نہیں چاہتے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی حکومت پنجاب میں اور کے پی میں پہلے مستحکم کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی اور کہ انہیں جلد از جلد الیکشن درکار ہے. بظاہر وہ یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت مرکز میں رہے اور اس معاشی صورتحال کا مقابلہ کرے اور پاکستان کو اس معاشی صورتحال میں، اس امتحانی صورتحال میں جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ یہ حکومت چیلنجز کرے. انہوں نے نگراں حکومت کی بات بھی نہیں کی، انہوں نے اس حکومت کے استعفے کی بات بھی نہیں کی، انہوں نے اس حکومت کو رخصت کرنے کی بھی بات نہیں کی. اس کی انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں دی. انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ یہ حکومت جائے، یہ استعفیٰ دے. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ایک مبہم بیان انہوں نے رکھا، ایک مبہم مطالبہ ان کا ہے جس کو میں مبہم بھی کہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو ہو. اس صورتحال میں یہ تشکیل نو فی الحال ناممکن ہے. آئینی قانونی طریقے سے الیکشن کمیشن ایک نیا تشکیل دے دیا جائے، فی الحال اس کا کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس پوری صورتحال میں آج جو عمران خان نے تقریر کی ہے، جو کہ ان کی پہلی تقریر ہے پنجاب کے ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد، پنجاب کی اسمبلی میں اکثریت قائم ہونے کے بعد، پنجاب میں اپنی حکومت قائم ہونے کے بعد، انہوں نے الیکشن کو ترجیح نہیں بنایا ہے. اولین ترجیح عمران خان کی الیکشن نہیں ہے. بظاہر یہ لگتا ہے اور واضح طور پہ یہ لگتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت شہباز حکومت برقرار رہے. پاکستان کے معاشی چیلنجز کا مقابلہ شہباز حکومت کرے اور IMF کے پروگرام اور یہ تمام چیزیں جو ہونی ہے اس کا بوجھ شہباز حکومت اٹھائے. وہ ابھی اس معاملے کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے. اور آج کی اس تقریر میں یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے.
شاید یہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ڈیڈ لائن دے دیں گے، وہ کہیں گے کہ بس جلد از جلد الیکشن کی بات کرو، یا وہ کوئی تحریک چلائیں گے یا کوئی ہنگامہ آرائی کریں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان میں ایک کسی طرح کی ایک سیاسی سیز فائر ہو جائے، یعنی کہ یہ سیاسی جنگ و جدل اسی حد تک ٹھہر جائے، کیونکہ وہ کسی قسم کی تحریک کی بات نہیں کر رہے۔ پنجاب میں کے پی میں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، آگے بلدیاتی الیکشنز آ رہے ہیں، پرہیپس وہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں گے، بلدیاتی الیکشن پہلے شاید لڑکے جیتنا چاہیں، اور اس پوری صورتحال میں وہ مرکز کے قریب نہیں آنا چاہتے، اسلام آباد میں نہیں حکومت فوری طور پہ نہیں بنانا چاہتے، اور الیکشن تک نہیں چاہتے، کیونکہ اب سے لے کے الیکشن میں بھی کم از کم 4 مہینے 3.5 مہینے کا تو فرق پڑ سکتا ہے، وہ بھی ان کو فی الحال درکار نہیں ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور عمران خان کا یہ لاہ عمل بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی جنگ و جدل کو ایک سکون اور ایک قرار شاید لے آئے، جو کہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس دوران یہ حکومت کے تحت اگر یہ معاشی جو بہتری ہو رہی ہے وہ بھی ہو جائے، حکومت کے لیے جو اتحادی جماعتیں ان کے لیے بھی ایک چانس ہے کہ ان کو اب شاید کام کرنے کا موقع مل جائے، اور وہ اب تک کی جو پرفارمنس ان کی ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ایک نیگیٹو رہی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو سکا معیشت کے حوالے سے جو پاکستان کی درکار ہے، بلکہ انتہائی منفی صورتحال رہی ہے، لیکن وہ آئی ایم ایف کی جو ضروریات تھی وہ پوری کر دی گئی ہے تقریباً، اور اب یہ بحالی ہو سکتی ہے۔ اور بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان اب لڑائی کے موڈ میں فی الحال نہیں ہے، حکمراں اتحاد کے ساتھ وہ فی الحال لڑائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میرے خیال سے تو اب یہ سیاسی جنگ و جدل میں ایک سیز فائر کسی کیفیت سے بنتی نظر آ رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سلسلے میں جناب نواز شریف کیا فیصلہ کریں گے، نون لیگ کیا فیصلہ کرے گی، کیا اس کے لیے یہ بات منظور ہے اس کو کہ وہ صرف مرکز میں اپنی حکومت برقرار رکھے، لیکن بہرحال ان کا پوسچر بھی جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ بظاہر عمران خان کا اس وقت یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کی طرف جایا جائے۔